الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد عن جرير بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس رواه البخاري۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے محروم رہیں گے جن کے دلوں میں دوسرے لوگوں کے لیے رحم نہیں اور جو دوسروں پر ترس نہیں کھاتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں اور ترس کھانے والوں پر بڑی رحمت والا خدا رحم کرے گا۔ زمین پر رہنے بسنے والی اللہ کی مخلوق پر تم رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ رحم دراصل اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے۔ الرحمن اور الرحیم یہ اللہ کی رحمت کو بیان کرنے کے لیے ہی اس صفات کا اظہار ہے۔ اللہ رحمت والے بھی ہیں اور رحمت نازل کرنے والے بھی ہیں، یعنی اللہ کے پاس رحمتوں کے خزانے بھی ہیں اور اللہ ان خزانوں سے اپنے بندوں پر رحم بھی فرماتے ہیں۔ تو جو انسان بھی اللہ تعالیٰ کی اس صفت رحمت کو اختیار کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رحمت میں آ جاتا ہے، اور جو انسان اللہ کی رحمت میں آ جائے گا تو اس کے ساری پریشانیاں ختم، اس کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جس طرح اولاد اپنے ماں باپ کے سائے تلے ہوتے ہیں تو ہر قسم کی ٹینشنوں سے آزاد ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہمارا کھانا پینا ہمارے سارے معاملات تو والدین نے دیکھنے ہیں، لہٰذا ان کا کام صرف پڑھنا لکھنا کھیلنا کودنا ہوتا ہے۔ یہی تو رحمت ہے، بے فکری، ہر چیز سے آزادی۔ اور جو انسان اللہ کی رحمت چاہتا ہے تو وہ اللہ کی مخلوق پر رحم کرے، تو جتنا اللہ کی مخلوق پر رحمت کرے گا اتنا زیادہ اللہ کی رحمت اس پر برسے گی۔ تو بڑا ہی آسان سا نسخہ ہے تمام پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا۔ گرمی کا موسم ہے، مختلف طریقے سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہوتی ہے، تو ہم ایسا عمل اختیار کریں جس سے لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ اللہ کی ساری مخلوق میں چڑیا بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، کتے بلیاں بھی ہیں، سارے جانور بھی ہیں۔ جس طرح ہمیں گرمی کی شدت محسوس ہوتی ہے اور ہم سائے کی تلاش کرتے ہیں، پیاس لگتی ہے تو پانی طلب کرتے ہیں، اسی طرح اور مخلوقات کا بھی یہی حال ہے، ان کو بھی سایہ چاہیے، ان کو بھی پانی چاہیے، ان کو بھی کھانا چاہیے۔ تو ہم صرف انسان نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے لیے رحمت بن جائیں، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم ہر وہ عمل اختیار کریں جس سے دوسروں کے لیے آسانی پیدا ہو۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ من لا یرحم الناس، ناس کہتے ہیں لوگوں کو،
اب لوگوں میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مسلم غیر مسلم سارے شامل ہیں۔ تو گویا کہ رحمت کا تعلق تمام انسانوں کے ساتھ ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں کیا فرمایا؟ ارحموا من فی الارض، زمین والوں پر رحم کرو گے، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور زمین پر اللہ کی اور مخلوقات بھی ہیں، لہذا احادیث مبارکہ سے سبق یہ ملتا ہے اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ رحمت والا معاملہ کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی راستے سے جا رہا تھا، اسے پیاس لگی، چلتے چلتے اس نے راستے میں کنواں دیکھا، تو اس کنویں کے اندر پانی بہت نیچا تھا، اور اب وہ پانی کا پیاسا تھا تو وہ کنویں میں اترا پانی کو لینے کے لیے، یہاں تک کہ کنویں میں اتر کر اپنی پیاس کو بجھا کر کنویں سے واپس نکلا۔ جیسے ہی کنویں سے واپس نکلا تو کیا دیکھا کہ ایک کتا ہے جو اپنی زبان پیاس کی شدت کی وجہ سے منہ سے باہر لٹکایا ہوا ہے اور کنویں کے پاس کھڑا ہے۔ تو چونکہ وہ شخص خود پیاس کی شدت دیکھ چکا تھا، محسوس کر چکا تھا اور اپنی پیاس بجھا کر نکل رہا تھا، تو اس کو محسوس ہوا کہ یہ کتنا پیاسا ہوگا جس کی زبان اتنی باہر آئی ہوئی۔ تو فوراً اس کے دل کے اندر رحم آیا اور وہ دوبارہ اس نے کچھ تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تو میں جو ہے اس میں اس کے لیے پانی لے کر آ جاؤں، لیکن اس کو کوئی چیز نہیں ملی۔ تو اس نے اپنا ہی موزہ وہ اتارا اور کنویں میں پھر گیا اور نیچے سے جا کر اس میں پانی لے کر آیا، اور پھر وہ پانی وہاں کتے کو اس نے پلایا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے نے اس پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی اس رحم دلی کی وجہ سے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا، اس کی بخشش فرما دی۔ اب کتا ایک ناپاک جانور ہے، حرام ہے، یہاں تک کہ اگر اس کا لعاب تھوک اگر وہ اپنے کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، اگر جو ہے کسی چیز پر وہ منہ مار دے تو وہ چیز جگہ ناپاک ہو جاتی ہے، برتن میں کپڑے میں لگ جائے تو اس تاکید ہے اس کو اچھی طریقے سے دھوئیں۔ جیسے ناپاک چیز جس میں کوئی چیز جذب ہونے والی ہو، اس کے اندر اگر کتا منہ مارتا ہے، مٹی کا برتن ہے یا کپڑا ہے، تو حکم کیا ہے؟ عام طور پر ناپاک کو 3 دفعہ دھو لے، اور اگر کوئی پیالہ ہے یا لوہا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس میں جذب نہیں ہوتا تو اس کو اچھی طریقے سے دھو لے، چاہے ایک ہی دفعہ دھونا ہو لیکن اچھے طریقے سے دھو لیا جائے۔ لیکن اگر کتا منہ مار دے تو حکم ہے کہ 3 دفعہ نہیں بلکہ 5 یا 7 دفعہ اس کو دھوئے، یہاں تک کہ پہلے زمانوں میں چونکہ صابن وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو مٹی سے اس کو رگڑتے تھے، تو یہ حکم ہے کہ اس کو مٹی بھی لگائی جائے تاکہ جراثیم اس کے بالکل ختم ہو جائیں۔ اور یہ تاکید کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اس کے اندر اللہ نے ناپاکی بہت زیادہ رکھی ہے، اس کے جراثیم ایسے ہیں جو اگر کسی کو لگ جائیں تو اس کے بدن میں وہ خرابی پیدا کر دیتے ہیں۔ کسی کپڑے میں لگ جائیں تو کپڑا خراب ہو جائے گا، اور کپڑا جہاں جہاں لگے گا اس جگہ وہ خراب کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کتا کاٹ لے تو اس کو انجیکشن لگانے پڑتے ہیں، اگر نہ لگائے جائیں تو پورے بدن میں اس کا زہر پھیل جاتا ہے۔ یعنی بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ ایک ناپاک جانور ہے، حرام ہے، جس کی ناپاکی کی اتنی شدت ہے کہ تاکید کے ساتھ اس سے صفائی کا حکم ہے۔ اس حرام اور ناپاک جانور کو بھی اگر کوئی گناہگار بندہ پانی پلاتا ہے رحم دلی کرتے ہوئے تو اللہ کو یہ رحم دلی اتنی پسند ہے، اس مخلوق کے ساتھ بھی کر رہا ہے تو اللہ اس پر بھی گناہ معاف فرما رہے ہیں۔ تو اگر ہم جو ہے چرند پرند کے لیے، مخلوقات کے لیے اور اس سے بڑھ کر انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ان کی ہم مشکلات کو دور کریں، ہم ان کے ساتھ رحم دلی والے معاملات پیش آئیں، اس کے ساتھ ویسا معاملات کریں، تو بتائیے کہ اللہ ہم پر کتنی رحمتیں برسائے گی، کیونکہ اللہ تو رحمان بھی ہیں، اللہ رحیم بھی ہیں۔ چھتوں پر ہم پانی کے جو ہے وہ پیالے رکھیں پرندوں کے لیے، ایک طرف جو ہے ہم باجرہ دانہ بھی رکھ دیں، ایک طرف پانی رکھ دیں، جگہ جگہ جہاں ہمیں موقع میسر آئے
اور سائے کی جگہ میں رکھیں۔ اگر سائے کی جگہ نہیں ہے تو سایہ بنائیں، اس کے نیچے ہم رکھیں۔ بعض لوگ دھوپ میں رکھ دیتے ہیں، دیوار پر رکھ دیا، کہیں پر بھی رکھ دیا، اگرچہ اس کا بھی فائدہ کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے، لیکن دن کے وقت آپ کو پیاس بجھانے کے لیے آپ جب پانی رکھ رہے ہیں تو دھوپ میں رکھنے سے فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ پانی گرم ہو جائے گا، اور جب گرم ہو جائے گا، دانہ گرم ہو جائے گا تو پرندہ اس کو منہ نہیں لگائے گا۔ اب رات میں جب وہ پانی ٹھنڈا ہوگا تو پھر رات میں تو کوئی پرندہ آپ کو کوئی پیاسا گھومتا ہوا نظر بھی نہیں آئے گا، اصل تو دن کے اندر ہوتا ہے۔ تو ہم جہاں پر بھی ان چیزوں کا اہتمام کریں تو ہم کچھ چھپڑ وغیرہ یا کچھ سایہ وغیرہ کا بھی اہتمام کریں۔ ہاں انسان ہے، انسانوں کے لیے جب ہم پانی کا انتظام کرتے ہیں، کولر یا کوئی ایسی چیز رکھتے ہیں تو ہم ایسی جگہ رکھ دیں جہاں دھوپ ہو، تب بھی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ کولر وغیرہ بالکل پیک ہوتے ہیں، برف ڈلی ہوتی ہے تو اس میں پانی کی ٹھنڈک باقی رہتی ہے، کہیں بھی آپ رکھ دیں جہاں بھی لوگوں کو سہولت ہو، اپنی سہولت نہیں، لوگوں کو سہولت ہو، لوگوں کو آسانی ہو، تو وہ کام ہم کریں۔ ہم لوگوں کی آسانی والا کام کریں گے، اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دیں گے۔ ہم اپنی آسانیاں تلاش کریں گے تو اپنی آسانیاں اپنی کوشش کے بقدر ہم حاصل کریں گے، اور دوسروں کے لیے آسانی کریں گے تو اللہ ہم سے ہماری کوشش سے بڑھ کر ہمارے لیے آسانیاں فرمائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں ہر ایک کے لیے رحم دلی والا معاملہ کرنا ہے۔ مسلمان کو تعلیم یہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اگر ہم پڑھ دیں تو ہماری تو اصل تعلیم یہی ہے۔ آج جو ہے انسانیت کا درس مغرب کے معاشرے سے ہمیں مل رہا ہے، وہاں پر جانوروں کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں۔ اگر مین روڈ پر گاڑی چل رہی ہے اور اگر کوئی کتا آ جائے، کوئی چڑیا آ جائے، کوئی پرندہ آ جائے، کوئی بھی مخلوق آ جائے تو ساری گاڑیاں رک جاتی ہیں تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو جائے، کہیں جو ہے یہ روند نہ دیے جائیں۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اگر اپنے معاشرے میں غور کریں تو اس طرح کی مثالیں ہمیں مل جاتی ہیں کہ اگر کسی کو کوئی نقصان ہو جائے تو ہم سائڈ سے گزر جاتے ہیں۔ ہم میں اتنا بھی جو ہے وہ نہیں کرتے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اتنا بھی ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ رک کر دیکھ ہی لیں، ہو سکتا ہے ہماری کوئی ضرورت پڑ جائے، ہمارے کوئی کام آ جائے، ہم کوئی آسانی کر سکیں کسی کے لیے، ہم اپنی جان چھڑانے کے لیے اور اپنی آسانی کے لیے ہم نکل جاتے ہیں۔ تو آج مغربی معاشرے سے ہمیں یہ چیزیں مل رہی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری تعلیم اسلام کی تعلیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو ہم سب کو پتہ ہے کہ 13 سال تک آپ مکہ میں رہے، اور مکہ کا دور جو تھا آپ کا بڑا پریشانیوں والا تھا، مسائل والا تھا۔ اب اس میں کیا ہوتا تھا، آپ یہاں لوگوں کو دعوت دینے کے لیے نکلتے تھے، کوئی نہ کوئی ٹکرا جاتا، کوئی برا بھلا کہتا، کوئی باتیں سناتا، کوئی آپ کے کام میں رکاوٹ ڈالتا، یعنی مختلف طریقے سے پریشانی آپ کے لیے تھی۔ اب باہر کے جو لوگ تھے، تاجر تھے یا سردار تھے یا ویسے ملنے جلنے والے آتے، اب ایسے لوگ بھی اسلام میں داخل ہونے لگے، آپ کی بات کو سن کر متاثر ہوتے، آپ اسلام لے آتے۔ تو اسی طرح یمامہ کے ایک شخص ہیں، تاجر ہیں، حضرت ثمامہ بن آسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہاں سے گندم جو ہے، گندم کی تجارت تھی ان کی، مکہ والوں کے لیے گندم بھیجتے تھے جس سے ان کا گزر بسر تھا، اور یہ واحد بندے تھے جن کی طرف سے کثیر تعداد میں گندم آتی تھی یمامہ سے۔ جب یہ اسلام لے کر آئے اور پھر ان کو یہ خبر ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام کی دعوت لوگوں کو دے رہے ہیں، مکہ والے ان کو پریشان کرتے ہیں، ان کے لیے رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، تو ان کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنے اچھے رحم دل انسان ہیں اور اچھائی کی دعوت دے رہے ہیں، ان کو پریشان کر رہے ہو۔ لہٰذا فوراً انہوں نے اپنے غصے کا اظہار کیسے کیا، انہوں نے مکہ والوں کے لیے گندم بھیجنا بند کر دی۔ اب جب جہاں سے رزق آ رہا ہے، گندم آ رہی ہے، کیونکہ مکہ میں تو کھیتی باڑی نہیں ہوتی، پہاڑی علاقہ ہے، وہاں سے گندم آتی تھی جس سے ان کا گزر بسر ہوتا تھا، خوراک کا انتظام ہوتا تھا۔ جب وہ بند ہوا تو ان کو پریشانی شروع ہوئی، اور جب پریشانی شروع ہوئی تو اتنی پریشانی ہوئی کہ ان کے لیے خوراک کم ہو گئی، کھانے پینے کی پریشانی ان کے یہاں بڑھ گئی۔ اب انہوں نے وہاں جا کر ان سے مطالبہ بھی کیا کہ بھی آپ بھیج دیں، انہوں نے کہا نہیں، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم تنگ کرتے رہو گے میں نہیں بھیجوں گا، ہاں اگر وہ مجھے کہیں گے تو پھر میں بھیج دوں گا، اس لیے کہ وہ ہمارے نبی ہیں، میں ان پر ایمان رکھتا ہوں، اگر وہ کہیں گے تو میں مان لوں گا۔ تو پھر مکہ والوں نے آپ کو خط لکھا، آپ کے پاس آئے اور آپ سے آ کر درخواست کی کہ آپ جو ہے
ثمامہ سے کہہ دیجئے کہ یمامہ سے جو گندم بھیج رہا تھا تو وہ اس گندم کو دوبارہ بھیجنا شروع کر دے، ہمارے لیے پریشانی پیدا ہو گئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب درخواست کی تو آپ نے ایک لمحہ بھی تاخیر کیے بغیر فوراً ثمامہ کی طرف پیغام بھیجا کہ بھئی آپ ان کے ساتھ یہ معاملہ نہ کریں، آپ ان پر رحم والا معاملہ کریں اور ان کے گندم ان کی بھیج دیں۔ تو انہوں نے فوراً آپ کا حکم سنتے ہی دوبارہ اپنا عمل شروع کر دیا۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم، کہ ہمارے لیے تو یہ تعلیم ہے کہ اگر کوئی دشمن بھی ہے، کوئی مخالف بھی ہے، کوئی تکلیف پہنچانے والا بھی ہے، اس کے لیے بھی آسانی پیدا کرو، اس کے لیے بھی دعا کرو۔ چاہے جائے کہ ہم آپس میں ہی لڑ بھڑنا شروع ہو جائیں، ایک دوسرے کے لیے ہم رکاوٹیں مشکلات کھڑی کرنا شروع کر دیں، یہ تو بے رحمی ہے، یہ تو اللہ کو پسند رہی ہے۔ اللہ کو تو رحم دلی پسند ہے۔ جو انسان بھی اللہ کی پسندیدہ صفت کو اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور اس کے معاملات کو آسان فرما دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے باغ میں آئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ وہاں ایک اونٹ ہے اس انصاری صحابی کا، اور آپ کو دیکھتے ہی آپ کے پاس آ گیا، اور جو اونٹ اپنی آواز نکالتا ہے وہ آواز نکالنے لگا، درد والی وہ آواز نکال رہا ہے۔ تو آپ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کے قریب ہو گئے اور وہ آواز نکالتا رہا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کا مالک کون ہے؟ ان انصاری صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں اس کا مالک۔ اس کے مالک کو آپ نے بلایا، کہا کہ یہ اونٹ، اس نے کہا یہ میرا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بے زبان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان مجھے سمجھا دی، اور اس نے اپنی زبان میں مجھ سے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم کام تو پورا لیتے ہو اور کھانا اس کو پورا نہیں دیتے ہو، اس کو بھوکا رکھتے ہو۔ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک نبی کا تذکرہ ملتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام، کہ وہ اللہ کے نبی تھے کہ جن کی بادشاہت بھی تھی اور نبی بھی تھے، نبوت بھی تھی، دونوں نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، اور بادشاہت بھی کوئی چھوٹی موٹی نہیں، پوری دنیا کی بادشاہت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، اور پھر تمام مخلوقات کی بولیاں بھی آپ کو اللہ نے سکھائیں۔ وہ ہدہد کا واقعہ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ ہدہد جو ہے وہ ایک دن مجلس میں نہیں تھا، آپ نے کہا کہ نہیں ہے، اگر نہ آنے کی اس نے کوئی معقول وجہ نہ بتلائی تو میں اس کو سزا دوں گا، میں اس کو جو ہے یہ کروں گا اس کے ساتھ۔ آپ نے تنبیہ والے الفاظ فرمائے۔ تو جب ہدہد آیا تو اس نے اپنا معقول عذر بتلایا کہ اے سلیمان، اے اللہ کے نبی، اگر میں آپ کی مجلس میں نہیں تھا تو میں ایک عجیب خبر بھی لے کر آیا ہوں۔ بھئی کیا خبر ہے؟ میں ایسی جگہ سے ہو کر آیا ہوں کہ جہاں پر سورج بھی طلوع ہوتا ہے اور ایک عورت حاکمہ بھی ہے، وہ بادشاہ بھی ملکہ بھی بنی بیٹھی ہے۔ تو آپ بھی حیران ہوئے، کہا کہ اگر تیری یہ خبر سچی ہے تو پھر تجھے ہم نے معاف کیا۔ تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی بولیاں بھی سکھائی تھی، آپ ان سے بات چیت بھی کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، لہٰذا جب بھی آپ کے سامنے کسی جانور نے کوئی شکایت کرنی ہوتی تو بے جھجک آپ کے سامنے شکایت کرتے ہو تو آپ اس کی زبان سمجھ بھی جاتے تھے۔ ان کو تو ایک نبی کو سکھایا تھا، یہاں تو تمام انبیاء کی صفات اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، تو سلیمان علیہ السلام والی صفت بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی کہ آپ سمجھ جایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اونٹ نے شکایت کی تو پھر آپ نے اس کے مالک کو تنبیہ فرمائی اور اس کو نصیحت فرمائی کہ تم اس کو بھوکا نہ رکھو بلکہ اس کو کھانا کھلاؤ، اس کو خوراک بھی اتنی دیا کرو جتنی اس کی ضرورت ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خوراک ہمیشہ اتنی ملنی چاہیے جتنی ضرورت ہو بدن کی۔ بدن کی ضرورت سے کم اگر خوراک ملے گی تو بھی نقصان ہوگا، اور زیادہ ہوگی تو بھی نقصان ہوگا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھو تو تم کھاؤ یہاں تک کہ اپنے کھانے کے سے ہاتھ کو روک دو اور تمہارے پیٹ میں ابھی کھانے کی گنجائش باقی ہو۔ کیا مطلب؟ کہیں کھاتے کھاتے تمہیں اندازہ ہی نہ ہو کہ پیٹ بھر جائے۔ تو بھرا ہوا پیٹ بھی پسندیدہ نہیں، وہ بھی انسان کے بدن کو سست کرتا ہے، اس میں بیماریاں پیدا کرتا ہے، بدہضمی کے انسان شکار ہو جاتا ہے، معدے میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور کم کھایا کہ ابھی بھوک باقی ہے، تو
تو اتنا کم کھائے گا تو بھی کمر سیدھی نہیں ہوگی اور کام میں اس کی پھرتی اور تقویت پیدا نہیں ہوگی بدن میں کہ کام کر سکے، عبادت کر سکے، کام کاج میں اپنے آپ کو مشغول کر سکے۔ تو اعتدال کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے۔ اگر آپ 4 روٹی کھاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ پیٹ فل ہو جاتا ہے، کولڈ ڈرنک پینی پڑ رہی ہے 4 روٹی کھانے کے بعد، جس کا مطلب پیٹ فل بھر رہا ہے، تو آپ آدھی روٹی کم کر دیں۔ آپ 3.5 روٹی کھا رہے ہیں، لیکن ایک بندہ کھاتا ہے 2 روٹی، اب وہ آپ کو دیکھ کر کہے کہ یار آپ تو بہت کھاتے ہو، تو یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کی خوراک 4 روٹی سیدھی آپ نے 3.5 کر دی، دوسرے بندے کی خوراک 3 روٹی سے اس نے 2 کر دی، تو 2 کھانے والی جس کی خوراک 2 روٹی کی ہے، اس کے مقابلے میں جس کی خوراک 3.5 روٹی ہے، 4 روٹی ہے، تو وہ اس کی زیادہ نہیں ہے، اس کی بدن کے مطابق ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم فرمائی کہ اپنے عمل کو دیکھ کر اس کی اصلاح کی فکر کرو اور دوسروں کو دیکھ کر ان سے حسن ظن رکھو، ان سے حسن ظن رکھو، چاہے کھانا پینا ہو، سفر ہو، معاملات ہو، عبادات ہو، حسن ظن رکھو ہر ایک کے ساتھ۔ حسن ظن رکھو گے تو دوسروں کے کاموں کو تم عیب نہیں سمجھو گے، دوسروں کی برائی نہیں سوچو گے، اور اگر اپنے بارے میں فکر مند رہو گے تو اپنی اصلاح کی فکر لگی رہے گی، تو دوسرے کی پھر جو ہے برائیوں کی طرف، کمیوں کی طرف نظر نہیں جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی، صحابہ کرام نے وہی چیزیں جو خود اختیار کی آپ کی تربیت سے آگے منتقل فرمائیں، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا یہاں تک کہ جب تک مسلمانوں میں یہ تعلیم و تربیت کا سلسلہ برقرار رہا، مسلمانوں میں انسانیت کے احترام اور ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی والا جذبہ باقی رہا، تو بے شمار تاریخ میں واقعات ہمیں ملتے ہیں، مسلمانوں کی تاریخ میں بڑے پڑے ہیں، جو آج مغربی معاشرے کی ہم مثالیں دے کر خیر خواہی والے واقعات کو بیان کر دیتے ہیں، تو اگر اسلام کی تاریخ اٹھائیں تو اس کے اندر یہ واقعات بے شمار آپ کو ملیں گے۔ یہ ختم کب ہوئے؟ جب ہم نے اپنی تعلیم کو چھوڑ دیا، جب ہمارے گھروں میں، مدرسوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں تربیت ختم ہو گئی، تربیت ختم ہوئی، صرف تعلیم ڈگری کا نام بن کے رہ گیا، تو معاملات سارے خراب ہونے شروع ہو گئے۔ اب ہم دوبارہ اسی کام پر آ جائیں، تعلیم حاصل کریں تربیت کے ساتھ، اپنے گھر کا ماحول بھی تربیت والا بنائیں، دکان ہو وہاں بھی تربیت اور رحم دلی والا معاملہ ہو، جو کالج یونیورسٹی ہیں وہاں پر اگر ہم متعلق ہیں وہاں پر بھی ہم تربیت والا ماحول بنا لیں، انشاءاللہ کچھ ہی عرصے کے اندر ہم اس تبدیلی کو محسوس کریں گے، اس تربیت کے اثر کو ہم محسوس کر لیں گے۔ بغداد کا ایک واقعہ ہے، مسلمانوں کا عروج تھا، اور مسلمانوں کا جب عروج تھا تو کافر اس بات کے لیے بڑے فکر مند ہوئے کہ مسلمان جو ہے اتنے عروج پر کیوں ہیں، حالانکہ اسلحے کے اعتبار سے، ساز و سامان کے اعتبار سے کافر کوئی کم نہیں تھے، ہر اعتبار سے آگے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمانوں کا جو رعب ہے وہ کفار پر بہت زیادہ تھا۔ تو انہوں نے اپنے ایک نوجوان کو ٹرین کر کے بغداد بھیجا، اس وقت بغداد مسلمانوں کا مرکز تھا، وہاں بھیجا کہ مسلمانوں کو دیکھ کر تو ان میں ایسی کون سی باتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ ہر طرف رعب بھی ان کا بڑھ رہا ہے، غالب بھی ہو رہے ہیں۔ تو نوجوان آیا، سفر کر کے آیا تھا، تھکا ہرا تھا، پہنچا بازار میں، گھوم رہا ہے، دیکھ رہے ادھر، ایک ہوٹل دیکھا، کھانے کے لیے گیا۔ اب وہاں کھانا کھا کر وہ فارغ ہوا، کاؤنٹر پر آیا پیسے دینے کے لیے، تو عجیب ماجرا، کاؤنٹر والے نے کہا بھی آپ کی پیمنٹ ہو گئی، آپ کی پیمنٹ ہو گئی۔ وہ حیران، میری پیمنٹ ہو گئی، مجھے تو یہاں کوئی جانتا نہیں ہے۔ کہا کہ دوسری ٹیبل پر جو ساتھی بیٹھا تھا، بندہ تھا، وہ مسلمان بھائی تھا ہمارا، وہ آیا، اس نے آپ کو دیکھا، اس نے کہا یار یہ کوئی مسافر لگتا ہے، اپنے شہر کا تو ہے نہیں، کوئی اجنبی لگ رہا ہے، لہذا یہ اجنبی ہے تو یہ ہمارا مہمان ہے، تو اس کی مہمان نوازی آج میں کر رہا ہوں، یہ جو بھی کھا رہا ہے اس کو دے دیں، اس کی پیمنٹ میں کر رہا ہوں۔ اور وہ پیمنٹ کر کے چلا گیا، اس نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ میں جا کر اس کی سے جا کے مل لوں، اس کو جا کر بتاؤں کہ میں تمہاری پیمنٹ کر رہا ہوں۔ یہ تھا مسلمانوں کا تربیت کا نتیجہ، مسلمانوں کے اخلاق، انسانیت، کہ اجنبی کو دیکھا تو اس کی جو ہے وہ مہمان نوازی بھی کر لی، اور اس کو بتایا بھی نہیں کہ میں نے تمہاری پیمنٹ کی ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نیکی اگر کر بھی لیں تو پھر ہم 10 لوگوں کو بھی بتائیں گے اور خود کا اظہار بھی کریں گے، اور پھر اس پر احسان بھی جتلائیں گے کہ ہم نے فلاں موقع پر تمہارے ساتھ یہ کیا تھا۔ یعنی الٹا معاملہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، وہ چیزیں جو مسلمانوں کی تھی وہ ہم نے چھوڑ دی، جو غیروں کے اندر برائیاں تھیں وہ ہم نے اختیار کر لی۔ کفر اور شرک والوں میں یہ برائیاں تھیں۔ آپ مشرکین عرب کو کے واقعات پڑھیے،
مسلمانوں پر تنگی پیدا کرتے تھے، مشکلات پیدا کرتے تھے، رحم دلی والا معاملہ نہیں کرتے تھے۔ آج یہ کام مسلمان کر رہا ہے، اس ٹائم مشرک کر رہے تھے، کافر کر رہے تھے، اور مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ پیمنٹ کر رہے ہیں، دوسروں کی مہمان نوازی کر رہے ہیں۔ اب اس نوجوان ایک اور واقعہ پیش آیا، یہ بازار نکلا، گھومتا پھرتا رہا، ایک ہوٹل میں رہنے بھی لگا، اس کو ضرورت پیش آئی کچھ سامان خریدنے کی، تو یہ بازار میں آیا ایک دکان سے خریدنے کے لیے، دکان پر چیز بھی پسند کر لی، پیمنٹ کرنے لگا لینے کے لیے، تو دکاندار نے کہا کہ بھائی آپ جو ہے نا، یہ میں آپ کو چیز نہیں دے رہا، آپ فلاں سامنے دکان ہے، آپ وہاں سے لے لیں، یہی چیز آپ کو وہاں بھی مل جائے گی۔ بہرحال یہ چلا گیا، اس نے وہاں جا کر جو ہے وہ خریداری کر لی۔ خریداری کر کے جب نکلا اپنے ہوٹل کی طرف جانے لگا تو اس کو خیال آیا کہ یار یہ پہلے والے نے مجھے کیوں نہیں دیا؟ ایسا تو نہیں کہ یہ مجھے یہ سمجھ گیا ہو کہ یہ کافر ہے، مشرک ہے، تو مجھ سے نفرت کی وجہ سے اس نے مجھے چیز نہ دی ہو؟ جیسے ہم کرتے ہیں نا، بعض دفعہ دشمنی نکالتے ہیں، کوئی بندہ ہمیں پسند نہ ہو تو ہم اس سے خیر خواہی کو ختم کر دیتے ہیں، ہم اس سے چیز کو روک لیتے ہیں، نفع کو روک لیتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں؟ چونکہ وہ تو سب کو پہچاننے آیا تھا نا، اس نے کہا ہو سکتا ہے یہ برائی ہوئی ان کے اندر۔ وہ واپس آیا دکاندار کے بعد، اس نے کہا کہ میں نے یہ چیز تو خرید لی ہے، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے یہ چیز مجھے کیوں نہیں دی؟ جب آپ کے پاس تھی تو آپ نے وہاں کیوں بھیجا؟ تو وہ مسلمان تاجر کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ میرے پاس تو صبح سے بکری ہو گئی، 2-3 گراہک آ گئے، لیکن وہ جو سامنے دکاندار ہے، ہمارا مسلمان بھائی ہے، اس کی صبح سے کوئی بکری نہیں ہوئی تھی، تو جب آپ نے بھاؤ تاؤ مجھ سے کر لیا تو مجھے اس کا خیال آیا کہ اس سے اگر آپ خریداری کر لو گے تو اس کے بچوں کا اور اس کی بیوی کے گھر والوں کے لیے کچھ اس کے لیے آمدن ہو جائے گی، کچھ اس کی دہاڑی لگ جائے گی، اس نیت سے میں نے جو ہے وہاں پر بھیج دیا۔ تو یہ ہے مسلمان بھائی، ہم جو ہے خود اگر نفع چاہتے ہیں تو ہم دوسروں کو نفع پہنچائیں، جو چیز آپ چاہتے ہیں آپ وہ دوسروں کے لیے کریں۔ آپ چاہتے ہیں لوگ آپ کے لیے دعا کریں، آپ لوگوں کے لیے دعا کریں۔ آپ جب دعا کریں گے نا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، صرف اللہ کو پتہ ہوگا، تو اخلاص ہوگا اس عمل کے اندر، اور جس عمل میں جتنا اخلاص ہوتا ہے اللہ اس اخلاص سے بڑھ کر بدلہ عطا فرماتے ہیں، اخلاص کی بقدر ہی۔ اللہ ہم سب کو رحم دلی والا جذبہ عطا فرما دے اور آپس میں ایثار والا جذبہ نصیب فرما کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔